کہ نبی کریم علیہ افضلالصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں. حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اور سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. کبھی ایسا ہوتا ہے بیٹی کی ولادت ہوئی، اللہ نے رحمت عطا فرمائی، کچھ عرصے کے بعد اللہ نے پھر بیٹی عطا فرمائی، کچھ عرصے کے بعد اللہ نے پھر بیٹی عطا فرمائی. اب ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب بیٹی پر بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو پشیمان ہو جاتے ہیں. اب یہاں پر آپ یہ پہلو دیکھیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو یکے بعد دیگرے 4 بیٹیاں عطا فرمائی. سبحان اللہ. کتنی بیٹیاں عطا فرمائی؟ سبحان اللہ. تو اگر آپ کو اللہ نے 2 بیٹیاں دے دیں، 3 بیٹیاں دے دیں، 4 بیٹیاں دے دیں، 5 بیٹیاں دے دیں، تو یہ تو رحمت بڑھتی چلی جا رہی ہے. بے شک. واہ تو ولادت بیٹی پر کبھی پریشان نہ ہو. اور میں تو اکثر اس بات کو کہتا ہوں کہ جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں وہ گھر حسین ہوتا ہے. سبحان اللہ. بعض آپ نے ایسے گھر دیکھے ہیں جہاں پہ صرف بیٹے ہی بیٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض ایسے گھر ہوتے ہیں جہاں پہ صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوتی ہیں، لیکن جہاں پر صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوتی ہیں وہاں پہ ایک طرح کی برکت اتر رہی ہوتی ہے. اللہ. اور جہاں پر صرف بیٹے ہوں، بیٹی کوئی نہ ہو، وہاں پر ایک طرح کی کمی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، تو بیٹی میں جو اللہ نے برکت رکھی ہے وہ برکت کسی اور چیز میں نہیں رکھی. تو ایک بات یہ ہمیں سمجھنی ہے کہ اگر ایک کے بعد دوسری بیٹی، دوسرے کے بعد تیسری بیٹی، تیسری کے بعد چوتھی بیٹی اللہ نے عطا فرما دی، تو نبی کریم علیہ افضلالصلاۃ والتسلیم کو بھی اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں. پھر ہمارے معاشرے میں ایک اور بڑی وبا ہے کہ جی میں بیٹی کے گھر پہ نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے، میں بیٹی کے گھر سے پانی کا گلاس نہیں پیوں گا، ٹھیک ہے، اسے بڑی ایک عزت کی بات، میں تو بیٹی کے گھر سے چائے تک نہیں پیتا، پانی تک نہیں پیتا، میں تو بیٹی کے گھر پہ نہیں جاؤں گا. اور ہمارے یہاں بعض طبقات میں آج بھی بیٹی کے گھر پہ جانے کو عیب سمجھا جاتا ہے. روز روز آ جاتا ہے یہ بیٹی کے گھر پہ. شادیوں کے بعد اکثر یہ ہوتا ہے کہ تمہارا باپ روز کیوں آ جاتا ہے، تمہارا ابا روزانہ کیوں آ جاتا ہے. نبی کریم علیہ افضلالصلاۃ والتسلیم کی عظمت دیکھیے کہ بیٹی سے پیار کا عالم کیا ہے کہ آپ اکثر اپنی بیٹی کے گھر پہ جایا کرتے تھے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ بیٹی کے گھر پہ جانا یہ عیب نہیں بلکہ محبت کی بات ہے. بیٹی کے ہاتھوں سے پانی پینا یہ عیب کی بات نہیں، محبت کی بات ہے. اور یہ باپ اور بیٹی کے درمیان ایک بڑا مقدس رشتہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے خلق فرمایا اور نبی کریم علیہ افضلالصلاۃ والتسلیم نے اپنے عمل مبارک سے اس پر مہر ثبت فرما دی. پھر جب آپ کو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی تو اس بیٹی کی تربیت کا عالم کیا ہے؟ سیدہ کائنات ہیں، سید الانبیاء کی شہزادی ہیں، اور گھر میں چکی اپنے ہاتھوں سے پیس رہی ہیں. غلام نہیں ہے، گھر کا کام اپنے ہاتھوں سے کر رہی ہیں. اور ریاضت کا عالم کیا ہے کہ پوری رات اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہیں اور پوری رات ختم ہو جاتی ہے. سر انور کو اٹھاتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ مولا تو نے رات کو اتنا چھوٹا بنایا، تو نے رات کو اتنا چھوٹا بنایا کہ تیری بندی کا ایک سجدہ ختم نہ ہوا اور پوری رات ختم ہو گئی. اللہ. ایک سجدہ ختم نہ ہوا اور پوری رات ختم ہو گئی. پوری رات اللہ کی بارگاہ میں قیام کیا کرتی تھی، رکوع کیا کرتی تھی اور سجدے کیا کرتی تھی. تو اس طرح حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات کو اللہ نے عظمت عطا فرمائی. آج امت پر لازم ہے کہ اپنی بچیوں کی تربیت سیدہ کی سیرت کے مطابق کریں. آج امت پر لازم ہے کہ صبح و شام بارگاہ سیدہ میں سلام بھیجیں. آج امت پر لازم ہے کہ جب ذکر سیدہ کائنات کریں تو با ادب ہو جائیں. آج امت پر لازم ہے کہ جب سیدہ کے واقعات کو بیان کریں تو جامع ادب میں مؤدب ہو کر اس کو بیان کریں. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسا فیضان عطا فرماتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ مراقبے کرتے ہیں، آپ مراقبے میں کبھی سیدہ کائنات کی بارگاہ میں تحفہ بھیجیں وظائف کا اور تحفہ بھیجیں اوراد کا. پھر آپ دیکھیں کہ ان کی ذات سے اللہ تعالیٰ آپ کو کیسا فیضان عطا فرماتا ہے. تو اگر آج ہماری نیو جنریشن میں ادب آ جائے، احترام آ جائے، پاک دامنی آ جائے، پردے کا جو تصور ہے وہ سیدہ کی سیرت سے آ جائے اور سیدہ کائنات کی عظمت و شان
اور قیامت کے دن جو آپ کی شان کا عالم ہوگا، پھر جنت میں جو آپ کی شان کا، یعنی آپ صرف نسبتوں کو دیکھتے چلے جائیں نا تو عظمت بڑھتی چلی جاتی ہے کہ سیدہ کون ہے؟ سید الانبیاء کی شہزادی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. سیدہ کون ہے؟ سید الاولیاء کی زوجہ. صرف آپ ساری روایات کو الگ کر دیں، صرف ان نسبتوں کو آپ جوڑ لیں کہ سیدہ کون ہے؟ سید الانبیاء کی شہزادی. اللہ سیدہ کون ہے؟ سید الاولیاء کی زوجہ. واہ واہ واہ. سیدہ کون ہے؟ سیدہ شباب اہل الجنہ کی والدہ. اللہ اکبر. تو یہ تین باتیں ہی آپ دیکھیں تو کائنات میں کسی اور کو یہ حاصل ہی نہیں، حاصل ہی نہیں. یہ خاصہ ہے آپ کا. آہا. تو اس خاصے سے آپ کی عظمت اتنی بلند ہو جاتی ہے. کیا کہنے اب ہیں اگر ان تین نسبتوں کو آپ دیکھ لیں تو کبھی آپ کی زبان بہکی گی نہیں، کیا کہنے ہیں. کبھی آپ علم کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر ادب کو نہیں چھوڑیں گے. آپ یہ دیکھیں گے کہ میں بات کن کے بارے میں کر رہا ہوں. ہاں. آپ تو پھر غور کریں گے کہ بات کرنے سے پہلے میں باوضو بھی ہوں یا نہیں ہوں، آہا. کیونکہ وہ عام شخصیت نہیں ہے، وہ شخصیت ہیں کہ جن کے آنے پر تمام اہل محشر کو کہا جائے گا کہ اپنی گردنوں کو جھکا دو.